ویلکم ٹو دا ویلاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے ویلاگ میں. آج ایک بہت سیریس قسم کا ٹاپک ہے، تو بیئر ود می پلیز. ڈان اخبار میں اکبر نورتضئی صاحب، جو لگتا ہے کہ بہت ہی بہادر جرنلسٹ ہیں، اس لیے ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے، نہ صرف یہ انویسٹیگیٹو سٹوری کرنے کا بلکہ ان کی بہادری کا ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور انہوں نے بہت ٹائم لگا کر یہ سٹوری کی ہے. اس کا جو پرنٹ آؤٹ ہے جی سٹوری کا، یہ 9-10 صفحات پہ مشتمل ہے. تو ظاہر ہے میں پوری سٹوری آپ کو پڑھ کر نہیں سناؤں گی، آپ کو ہم کیمرے پہ دکھا دیں گے، اس کا لنک دے دیں گے. اس کا جو ہیڈ لائن ہے اس کا نام ہے پرائیویٹ جیلز ان بلوچستان's فائفڈمز، کہ جو بلوچستان میں پرائیویٹ جیلیں ہیں وہاں کے سرداروں کی، اس کے اوپر یہ سٹوری ہے. یہ سٹوری ہے تو بہت سے وہاں پہ علاقوں میں کہتے ہیں اس سٹوری کے مطابق کہ جو ایسٹرن بلوچستان ہے وہاں پر یہ پرائیویٹ جیلیں زیادہ ہیں. اور یہ سٹوری کا جو سینٹر پیگ ہے وہ ہیں جی سردار عبدالرحمن کھیترا. اور یہ صاحب جو ہیں یہ کمیونیکیشن اور ورکس کے وہاں پہ پروونشل منسٹر ہیں، اور ان کے اوپر بارہا یہ ایلیگیشنز آئی ہیں مختلف قسم کی، جس میں پرائیویٹ جیلوں کی، کہ یہ پرائیویٹ جیل اپنا رکھتے ہیں، لوگوں کے اغوا کر کے اس کو جیلوں کے اندر بند کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، ان کو سیکشول جنسی تشدد کرنا، مار پٹائی کروانا گارڈوں سے، اور جس طرح سردیوں میں ٹھنڈا پانی ان کے اوپر پھینکنا، اور یہ سارا کچھ. تو اس میں تھوڑی تھوڑی میں ڈیٹیلز آپ کو دے دیتی ہوں. ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کہانی میں صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے. یہ جو نورتضئی صاحب ہیں یہ وہاں گئے انڈر کور، اور انہوں نے بہت سارے جو ایسے وکٹمز تھے جو چھوٹ گئے کسی طریقے سے، یا جن کو 2 سال بعد یا 6 سال بعد ریکور کسی نے کر لیا، یا خود ہی سردار نے چھوڑ دیا. تو بہت سارے لوگوں کے انہوں نے اکاؤنٹس لیے ہیں، اور ان کی اتنی درد جو دل کو سوز دیتی ہیں کہانیاں، اتنا ظلم ہے ان کے اوپر ہو رہا، اور یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے. فروری میں بھی ان کا نام آیا تھا جی، جب ایک کنواں تھا جو ان کے گھر کے قریب تھا، اس میں سے 2 لڑکے اور ایک لڑکی کی لاش ملی تھی. کہانی یہ بنتی ہے کہ جی وہ لڑکے شاید ان کا ایک پرائیویٹ گارڈ تھا، اور وہ گارڈ ان کے گارڈز اکثر سرداروں کے جو ہیں، وہ یہ سٹوری بتا رہی ہے، وہ اکثر کرمنل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کرائمز بھی کرتے ہیں. اور ان کا وہ گارڈ جس کے یہ 2 بیٹے مرے پائے گئے ویل میں، وہ ان کے لیے مرڈر تک الیجڈلی کر چکا تھا. لیکن جب ایک دن وہ شاید تنگ آ گیا یا بھاگ گیا، یا اس نے جان چھڑائی کہ میں اب تھک گیا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور یہ میں نے اس کے اوپر جو بات چیت کی ہے وہ چند بلوچ رپورٹرز سے کی ہے، جرنلسٹ سے کی ہے، اور چند بلوچ پولیٹیشنز سے بھی کی ہے، اور ان سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کب سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جی یہ جو سردارز ہیں یہ کو آپٹیڈ ہیں، اور ان کو اس لیے پروٹیکشن ہے اسٹیٹ کی کہ وہاں پہ پھر نیشنلسٹس جو ہیں ان کے لیے سپیس نہ بنے. اب نیشنلسٹ ایک چیز ہیں، سیپریٹسٹ دوسری چیز ہیں. سیپریٹسٹ تو وہ ہیں جو علیحدہ ہو جانا چاہتے ہیں، نیشنلسٹ وہ ہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور اس کے اندر رہ کر اپنے حقوق اور اپنی خود مختاری چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پشتون چاہتے ہیں، جس طرح گلگتی چاہتے ہیں، جس طرح سندھی چاہتے ہیں. یہ سیپریٹسٹ بالکل نہیں ہے جی. تو نیشنلسٹس کو سپیس نہ دینے کے لیے ان سرداروں کو کھلی چھٹی ہے، اور بلکہ صرف کھلی چھٹی نہیں ہے، سپورٹ ہے، اور یہ وہاں اس طرح سے ظلم کرتے ہیں. تو میں نے جب یہ جاننے کی کوشش کی
کہ ٹھیک ہے یہ سیپریٹسٹ یا نیشنلسٹ کے اوپر ظلم نہیں کر رہے. مزے کی بات تو یہ ہے ظلم یہ کر رہے ہیں عام لوگوں کے اوپر, جو وہاں غریب لوگ ہیں, جو ان کا بانڈڈ لیبر ہے یا پیڈ لیبر ہے, یا جو مطلب جو کام کرنے والے غریب لوگ ہیں. اب ان کے اوپر کیوں تشدد ہو رہا ہے, اور بھیانک قسم کا تشدد, جس میں سالہ سال ان کو کال کوٹھڑیوں میں, جہاں کبھی سورج کی کرن نہ آئے, جہاں ٹوائلٹ نہ ہو, واٹر کولر دیا ہوا ہے کہ اس میں آپ اپنی حاجت پوری کریں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو سمجھایا مجھے یہ گیا کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک, کیونکہ ڈر اور خوف اور اپنی ٹرائب کے اوپر اپنا ایک وہ رکھنا ہوتا ہے, تو غریب لوگوں کے اوپر یہ کر کے اپنا فیفڈم چلاتے ہیں. خوف پھیلانے کے لیے یہ ظلم کیا جاتا ہے, اور یہ ظلم ان کو کرنے دیا جا رہا ہے. اب نوتزئی صاحب نے تو بہت سے لوگوں کے خوفناک اور دل سوز قصے بتائے ہیں, لیکن میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دوں کہ مطلب ایک قصہ اس طرح کا کہ ایک آدمی ان میں سے ہندو تھا جو 10-12 کسی سردار نے اپنے پرائیویٹ جیل میں رکھے ہوئے تھے. وہ بھگوت گیتا پڑھتا جا رہا تھا, تو اس کو جو مسلمان تھا اس نے کہا ہم جب قرآن بھی اپنے, جو ان کا بھی مذہب اسلام ہے, ہمارا بھی اسلام ہے, ہم جب قرآن کے واسطے ان کو دیتے ہیں وہ نہیں مانتے, تو یہ تمہاری کتاب بھی نہیں مانتے, اور یہ جو جس کی بھی مذہبی کتاب ہے اس کو پڑھنے کا, اس کے واسطے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی 2006 میں سپریم کورٹ نے بلوچستان پولیس کو آرڈر کیا تھا کہ ان کو اریسٹ کر کے ان صاحب کو, سردار کھتران کو, 1 ہفتے کے اندر اندر پروڈیوس کریں, کیونکہ انہوں نے 2 بہت چھوٹی بچیوں کی فورسڈ میریجز اور اغوا کرایا تھا, اور ان کے 5 رشتہ داروں کو بھی, تو اور ان کے جیل کی وجہ سے. تو لیکن اس آرڈر, سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ صاحب بالکل اریسٹ نہیں ہوئے, اور سپریم کورٹ کا آرڈر جو تھا وہ اگنور کیا گیا. ایک تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز آتی ہیں, جن کو یہ ڈینائی کرتے ہیں, وہ بار بار لگی ہیں اور ایک دفعہ نہیں لگیں. اچھا, اور گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں, اور کھڑے ہو کے وہاں کے جو ان کی ٹائپ کے لوگ جو الیکٹڈ اس میں ہیں, اسمبلیز میں, سینٹ میں ہیں, یا اس میں ہیں اپنا, یا منسٹر ہیں وہاں پہ پروونشل, وہ بھی کیٹیگوریکلی جی ڈینائی کر دیتے ہیں. اب میں ان تفصیلات میں اس وقت جانا ہی نہیں چاہتی جو ظلم کی ہیں, وہ آپ یہ کہانی خود پڑھ سکتے ہیں. مطلب وہاں کے جو ہوم منسٹر ہیں, ضیاء اللہ لنگو میرا خیال ہے ان کا نام ہے, وہ بھی ڈینائی کرتے ہیں. پھر بابر یوسف زئی ہیں جو سپوکس پرسن ہیں پروونشل چیف منسٹر کے, جی وہ بھی ان جیلوں کے بارے میں ڈینائی کرتے ہیں. جب یہ قصہ ہوا تھا فروری میں, تو اس کے بعد ان کا اریسٹ ہوا, لیکن ان کو فوراً سے پیشتر جو ہے وہ بیل مل گئی. سوری جی. اچھا, دوسری اس میں ایک بات ہنٹ ہے سٹوری کے اندر کہ یہ سردار کھیتران جو ہیں یہ الیکٹ ہوئے تھے اپنے ٹرائب, یعنی اپنے قبیلے کے چیف کے طور پر 1990s میں. آگے لکھا ہوا ہے آفٹر دا مسٹیریس مرڈر آف ہز پیٹرنل کزن سردار اکبر کھیتران. یعنی اس میں ہنٹ یہ ہے کہ جس نے سردار بننا تھا, جو یعنی ایئر اپیرنٹ تھا ٹرائب کا, وہ کسی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں مرڈر ہوا, اور اس کے بعد یہ صاحب اس ٹرائب کے چیف بن گئے. جی یہی سٹوری لکھی ہے, اسی میں لکھا ہوا ہے, اور سمجھایا بھی مجھے لوگوں نے یہی ہے کہ یہ جو ایسٹرن یعنی مشرقی حصہ ہے بلوچستان کا, یہاں پہ کوئی نیشنلسٹ کارڈرز, جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جو نیشنلسٹ ہیں, جو آئین کے تحت رہنا چاہتے ہیں, وہ وہاں پر نہیں ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے, اور یہ ان پاورفل یعنی طاقتور سرداروں کو بہت سوٹ کرتی ہے. اسی لیے نہ وہ سردار کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, اور نہ آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی چینج لانا چاہتی ہے.
اور انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے جی کہ ان ادر ورڈز دا بروٹل سردارز، یعنی بروٹل انتہائی ظالم سردار، وہ دے آر سین ایز اے بلواک، یعنی بلواک یعنی راستہ روکنے والی چیز نیشنلسٹ کے خلاف، تاکہ وہ وہاں اپنے پاؤں جما نہ سکیں۔ تو انہوں نے بھی اسی چیز پہ کیپٹلائز کیا ہے کھیتران صاحب نے، اور انہوں نے اپنی انڈسپینسبلٹی کہ جی میں انڈسپینسبل ہوں وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح رکھی ہے کہ اگر میں سائیڈ لائن کر دیا گیا، دیکھیں یہ بات ایک آدمی کی لکھ رہے ہیں لیکن یہ سارے سرداروں کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم لوگ سائیڈ لائن کر دیے گئے تو ہمارا، یعنی میں سردار اگر سائیڈ لائن آپ نے کر دیا تو جو میرے ٹرائبز مین ہیں وہ بھی مریوں اور بگٹیوں کی طرح سپریٹسٹ موومنٹ میں انوالو ہو جائیں گے جی۔ اچھا ٹائم کم رہ گیا ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو جلدی ختم کروں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے نوتزئی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ چند ماہ پہلے ایک ISI کے افسر جو کریک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے ان سرداروں کے ظلم پر برکھان ڈسٹرکٹ میں، ان کو ان کے جو سینئر تھے انہوں نے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا۔ تو وہ لکھ رہے ہیں اکبر نوتزئی صاحب کہ ایسی جو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے ان سرداروں کو، وہی ان کی ضامن ہے، ان کو امپیونٹی دلواتی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سپریم کورٹ والی اور بار بار والی ان کے اوپر بارہا یہ الزامات لگے ہیں، اور ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ ان کے جیل میں سے بہت سارے لوگ ریکور کیے گئے تھے۔ یہ شاید تب کی بات ہے کہ انہوں نے پولیس کے اوپر ایک حملہ اپنے گارڈوں سے یا کسی سے کروایا تھا، تو وہ تھا ڈاکٹر مالک صاحب، اس وقت وہاں پہ چیف منسٹر تھے، ان کا زمانہ تھا اس وقت، یہ 2014 کی بات ہے، اور یہ جو تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور پھر جو اینٹی ٹیررزم فورس ہے اس نے ان کے جو گھر ہے حاجی کوٹ میں برکھان اور ان کا جو پرائیویٹ جیل ہے اس پہ ریڈ کیا، اور وہاں سے 7 بندے جن میں سے 3 خواتین تھیں اور 2 بچے تھے جی وہ ریکور کیے۔ اور روز یہ بات ہوتی ہے کہ پرائیویٹ جیل ہے ہی نہیں، وہاں سے خود ریکوری کرنے کے بعد۔ اب ایک میں نے آپ کو ISI کا بتایا، ایک میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں پولیس کی، کہ اب آپ وہ لکھ رہے ہیں اکبر صاحب، آپ سوچئے کہ جب ایک پولیس آفیسر، اب رینک نہیں انہوں نے ان کا لکھا، جن کا نام تھا نجیب پندرانی، ان کی پوسٹنگ ہوئی جی اس ڈسٹرکٹ میں ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس DPO یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یہاں برکھان میں۔ تو جب یہ 3 لاشیں ملی تھیں، 2 لڑکوں کی اور 1 لڑکی کی، اس کے بعد نجیب پندرانی صاحب کی وہاں ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن ان کی ٹرانسفر کو فوراً ریورس کر دیا جاتا ہے، راتوں رات، اوور نائٹ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اتھارٹیز جو بھی ہیں اتھارٹیز، انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ سرداروں کی لائن ٹو نہیں کرے گا، یعنی وہ کریک ڈاؤن کرے گا۔ آگے بے انتہا لمبی سٹوری، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ پڑھ لیجئے۔ وجوہات جاننے کی کوشش کی تو وہ یہی بتائی گئیں کہ یہ سیپریٹسٹس کو نہیں، نیشنلسٹس کی سپیس ختم کرنے کے لیے یہ جو سردار ہیں یہ ان کو پیٹرنج ہے اسٹیٹ کی، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حل ہے مسئلے کا۔ جو عام لوگ ہیں وہ بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک طرف سردار ہیں اور دوسری طرف ملیٹنٹس ہیں، تو ان دو کے درمیان جو عام بلوچ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک جنرل صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا سرفراز، جو کہ شاید پچھلے سال کی بات ہے، فلڈز کے دوران وہ ہیلی کاپٹر میں تھے، اور میرا خیال ہے ہب ہے نا اس کا نام، پروڈیوسر صاحب، ہب ڈیم کے رستے ہوتے ہوئے آ رہے تھے جائزہ لینے کے لیے، اور ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔
اور ان سے ان صاحب نے بات کی، ان کی ایکسس تھی بڑی اچھی، اور ان سے یہ بات کی کہ جی بلوچستان کا حل جو چل رہا ہے وہ نہیں ہے، حل پولیٹیکل ہے اور یہ ہے اور اس طرح کرنا چاہیے اس طرح۔ تو میں نے کہا کہ ان کا کیا رسپانس تھا؟ تو جی انہوں نے کہا کہ مطلب ایگزیکٹ سینٹنسز تو نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ میری بات سمجھ رہے تھے، اگری کر رہے تھے، لیکن ان کی باتوں میں جو انہوں نے جواب دیے اس میں بے بسی تھی، اور تو اس سے یہ لگا کہ وہ شاید یہ چینج نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کب اور کیسے حل نکلے گا یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا خیال ہے اس پہ ہر ایک کو آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ وہاں پہ غربا جو ہیں ان کو جانوروں سے بھی بدتر، حالانکہ کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی لیونگ بینگ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جانوروں سے زیادہ بدسلوکی اور ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سیکیورٹی اسٹیٹ کا آئیڈیا ہے، اس سے ہم ان لوگوں کو اپنی طرف نہیں لا پا رہے، ہم حل نہیں نکال پا رہے اس اپروچ کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر نظر ثانی سیریسلی ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ دیکھنے کا۔